شیعہ سنی فساد کیوں ہوتا ہے؟ شیعہ سنی جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے آج چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ میرے ملک کے اندر امن و امان رکھے، میرے ملک کے اندر امن ہو، میرے ملک کے کریا کریا کے اندر امن ہو، بستی بستی کے اندر امن ہو، ہر محلے کے اندر امن ہو۔ آئیے میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں کہ شیعہ سنی فساد کیوں ہوتا ہے، اور اس سے پہلے اہل بیت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت کا میں تھوڑا سا تذکرہ خیر کروں گا کہ اہل بیت کو اللہ نے کتنا مقام عطا فرمایا ہے، اہل بیت کو اللہ نے کتنا شان عطا فرمایا ہے، اہل بیت کتنا عزت والے ہیں، اہل بیت کتنا احترام والے ہیں۔ اہل بیت تو وہ لوگ ہیں، یہ نبی کا گھرانہ ہے، نبی کے اہل بیت ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا خون ہے، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے افراد ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کا احترام، اصحاب رسول کا احترام ہم سب مسلمانوں پر، ایمان والوں پر واجب ہے۔ آئیے ذرا غور فرمائیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے تو قحط آ جاتا ہے۔ جب قحط آتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے افراد میں سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو بلاتے ہیں اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پہلے ہمارے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، یا الہ العالمین ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کرایا کرتے تھے، اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اپنے روضے مبارک کے اندر زندہ اور جاوید ہیں۔ تو اہل بیت حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت اس دعا کی برکت سے اور اس شخصیت کی برکت سے، اہل بیت کی برکت سے رب کریم رحمت فرماتے، رب کریم آسمان سے بارش نازل فرما دیتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، جو حضرات صحابہ کرام اہل بیت کا اتنا احترام کرتے ہیں، جب ان اصحاب رسول کے لیے اس دنیا کے اندر اگر کوئی گالی دے گا، ان کو گالی گلوچ کرے گا، تو اس سے جو ہے نا فساد کی جڑیں پیدا ہوتی ہیں۔ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ اقدس کے اندر سوئے ہوئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یا صحاب رسول پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو روضے پاک کے اندر تشریف فرما ہے، جو روضے پاک کے اندر مدفون ہیں، جو روضے پاک کے اندر دفن ہیں، جو پیارے پیغمبر کے پہلو کے اندر سوئے ہوئے ہیں، ہمیں یہ چڑ نہیں کہ ہم اہل بیت کو نہ مانیں، ہم اہل بیت کا احترام نہ کریں، ہم اہل بیت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہم شہدائے کربلا، شہدائے اسلام، سب شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور شہدائے کربلا کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ نبی کی آل کا احترام ہمارے اوپر واجب ہے۔ یہ بات بھی نہیں کہ ہم نبی کے اہل بیت کو نہ مانیں۔ کوئی ایک اہل سنت والجماعت کا ادنا کارکن
یا اہل سنت والجماعت کا کوئی ایک چھوٹا بڑا عالم دکھاؤ جس نے آل رسول کی توہین کی ہو، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہو۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اہل سنت والجماعت میں سے کوئی افراد ہو، چھوٹا بڑا، عالم غیر عالم، وہ آل رسول کی توہین نہیں کر سکتا۔ جب ہم آل رسول کی توہین نہیں کرتے تو پھر اصحاب رسول کی توہین کیوں ہوتی ہے؟ تو جھگڑا، فساد، فتنہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں، اگر کوئی ماتم کرتا ہے وہ جانے اور اس کا خدا جانے، اگر کوئی محرم الحرام کے اندر اپنے مسلک کے مطابق جو کام کر رہا ہے اس کا مسلک اس کو اجازت دیتا ہے، وہ جانے اس کا خدا جانے۔ جھگڑا اس بات پر ہوتا ہے کہ جب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی جاتی ہے، اصحاب رسول کے اوپر نازیبہ الفاظ کسے جاتے ہیں، اصحاب رسول کی توہین کی جاتی ہے، تو پھر لوگوں کے جذبات ابھرتے ہیں، پھر وہاں سے جھگڑا ہوتا ہے، پھر وہاں سے فتنہ فساد ہوتا ہے۔ تو فتنہ فساد اس وجہ سے ہی ہوتا ہے کہ جب آل رسول، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جائے۔ آئیے میرے بھائیوں، ملک پاکستان کے اندر امن کی فضا ہو، ملک پاکستان کو ہم نے امن کا گہوارہ بنانا ہے، ملک پاکستان کو ہم ترقی پذیر بنانا ہے، ملک پاکستان کی ہم نے حفاظت کرنی ہے، ملک پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت کرنی ہے، ملک پاکستان کے اندر ہم فتنہ فساد پیدا کرنے کے لیے یہاں نہیں آئے، ہم امن لانا چاہتے ہیں۔ تو امن اس طریقے پر ہوگا کہ جب اصحاب رسول اور آل رسول سے محبت کا اظہار کیا جائے گا، اصحاب رسول کو گالی نہ دی جائے گی، جب اصحاب رسول کو گالی دی جائے گی، ان عظیم ہستیوں کو گالی دی جائے گی جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر مدفون ہیں، جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم یافتہ ہیں، پیارے پیغمبر کے شاگرد ہیں، جب ان کو گالی دی جاتی ہے، جب ان کے اوپر طعن و تشنیع کی جاتی ہے، جب ان کے اوپر لعنتیں کی جاتی ہیں، استغفر اللہ، جب ان کے اوپر الفاظ کسے جاتے ہیں، تو پھر یہ چیزیں جھگڑے کا سبب بنتی ہیں، فتنے کا سبب بنتی ہیں، فساد کا سبب بنتی ہیں۔ آئیے میرے بھائیوں، ملک پاکستان کے اندر امن پھیلائیے، کسی ہستی کو گالی مت دینا، کسی ہستی کے اوپر لعنت ملامت مت کرنا۔ اگر کوئی آدمی محلے کے اندر رہتا ہے تو محلے کے اندر رہنے والا شخص اگر کسی کو گالی دیتا ہے تو پورے محلے والے اس کو کہتے ہیں آپ نے اس کو گالی دی، آپ نے غلط کیا۔ ایک محلے کے اندر آدمی رہتا ہے تو سارے محلے کے لوگ اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ گالی دینا جرم ہے، گالی دینا گناہ ہے، گالی دینا فتنہ ہے، گالی دینا فساد ہے، گالی دینے سے محلے کا امن خراب ہوگا، گالی دینے سے خاندان کا امن خراب ہوگا، گالی دینے سے معاشرے کا امن خراب ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، جب اصحاب رسول کو گالی دی جائے گی تو پھر امن خراب ہوگا۔ اصحاب رسول وہ لوگ ہیں، آل رسول وہ لوگ ہیں جو پیارے پیغمبر کے تعلیم یافتہ ہیں۔ ہم آل رسول کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، آل رسول، اصحاب رسول، اہل بیت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور اصحاب رسول کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آل رسول
اور اصحاب رسول یہ گالی دینے کے لیے ان کو گالی دینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آل رسول اور اصحاب رسول کی تعریفیں کرنا، آل رسول اور اصحاب رسول کے کارناموں کو پیش کرنا، ان کو عزت اور احترام کے ساتھ ان کا نام لینا، یہ ہمارے ایمان کی نشانی ہے، یہ امن کا ثبوت ہے، یہ اس سے امن پیدار ہوگا، اس سے امن بڑھے گا، اور ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں۔ جو جس مسلک کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ جانے اور اس کا خدا جانے۔ ہمارا بس فقط یہ ہماری التجا ہے، ہماری آرزو ہے کہ اصحاب رسول کو گالی مت دی جائے، اصحاب رسول اور آل رسول کا احترام کیا جائے۔